اور ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت جو ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز جو ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کے میدان میں حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام انبیاء کی بھی موجود ہوں گی، سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ ان تمام لوگوں اور ساری مخلوق کے سامنے میرے آقا کی شان اور مقام محمود سب کو دکھایا جائے گا، مقام محبوبیت دکھایا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل محشر کے میدان میں قیامت کے روز تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے۔ کس کے؟ سونے کے ممبر لگائے جائیں گے۔ تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ممبروں میں ایک ممبر خالی ہوگا، ان ممبروں میں ایک ممبر خالی ہوگا اور وہ ممبر میرا ہوگا۔ یا رسول اللہ تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے، آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ یہ ایک خاص پروٹوکول ہوگا تمام انبیاء کا کہ انہیں سونے کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء جب بیٹھیں گے تو آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں تشریف فرما ہوں گے؟ ارشاد فرمایا اس وجہ سے کہ میں بے چین ہوں گا اپنی امت کے غم میں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کے لیے شفاعت کر رہا ہوں گا، اس وجہ سے میں سکون سے بیٹھوں گا نہیں سونے کے ممبر کے اوپر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کل محشر کے میدان میں جبکہ قسم کرسی کا عالم ہوگا، سورج 100 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، سورج کا سیدھا رخ لوگوں کی طرف ہوگا، زبان پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، حال ایسا یہ ہوگا کہ ہر طرف نفسی 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 لوگ پکار رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹی سے بھاگے گا، سارے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا کے اندر ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتے ہیں نا، وہاں جا کر منتیں کریں گے کہ مجھے ایک نیکی دے دو نا، ایک نیکی کی وجہ سے میرا کام اٹکا ہوا ہے، لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مشکل وقت کے اندر اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ ارشاد فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، میں وہاں پر تمہیں ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی اگر وہاں نہ کہا پھر میزان عمل پر مجھے دیکھنا، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ عرض کی اگر وہاں بھی نہ پاؤں، ارشاد فرمایا پھر پل صراط پر تم مجھے دیکھنا، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کی وجہ، بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر، میزان عمل پر اور پل صراط پر کیا کر رہے ہوں گے؟ وہاں پر حوض کوثر پر اپنے پیاسی امت کو کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، اور میزان عمل پر اپنے امتیوں کے پلڑے بھاری کروا رہے ہوں گے، اور پل صراط پر رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی کہہ کر اپنے امتیوں کو پل سے پار لگا رہے ہیں۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اور یہ محشر کے میدان طویل حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث شفاعت، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ سخت مصیبت میں گرفتار ہوں گے، کافر کہیں گے ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹے، یہ دن ختم ہو، ہمیں چاہے دوزخ میں ڈال دیا جائے لیکن اس دن سے جان چھوٹے۔ لہٰذا سب لوگ اکٹھے ہو کر
حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے محبوب نبی ہیں، اللہ نے انسانوں کے اندر سب سے پہلے آپ کو تخلیق فرمایا، آج اللہ کا جلال عروج پر ہے، کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی عرض گزار کر سکے، اللہ سے کوئی بات کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کر سکے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہو سکے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں نا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نفسی 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 نفسی، یعنی مجھے میری جان کی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی غیری۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پہلے ان کی تعریف کریں گے، پہلے ان کی کیا کریں گے؟ اچھا یہ ہم محفل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی، نبی کی کیا کرتے ہیں؟ تو پتہ چلا میدان محشر میں بھی میلاد کی محفل ہوگی، انبیاء کی تعریف کریں گے سارے لوگ اکٹھے ہو کر جائیں گے، پہلے انبیاء کے اوصاف بیان کریں گے، پھر ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے کہیں گے کہ اے لوگو میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں، تم کہاں جاؤ، تم محمد عربی کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا محشر کے میدان میں نا ہر طرف بشمول انبیاء کرام علیہم السلام پکار رہے ہوں گے نفسی 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 نفسی، یعنی میری جان میری جان میری جان۔ پورے محشر کے میدان میں صرف ایک آواز بلند ہوگی، امتی 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 امتی، اور وہ میرے آقا کی آواز ہوگی۔ پورے محشر کے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور میں ان الفاظ سے اپنے رب کی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے اس انداز سے اس طرح کی حمد کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ میں ایسی حمد بیان کروں گا اور میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوگی، اور میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر کو اٹھائیے۔ اللہ فرمائے گا سجدے سے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سل تعطی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر محشر کے